الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے درس میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ 5 باتوں کی آپ نے نصیحت فرمائی تھی۔ حرام چیزوں سے بچتے رہنا، جو تمہارے قسمت میں اللہ نے لکھ دیا اس پر راضی رہنا، صبر کرنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان اور سلوک کرتے رہنا۔ چوتھی بات یہ، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہر آدمی اپنے لیے خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے، صحت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، مال، اچھا گھر چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، عز و جاہ کا چاہنے والا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لوگوں کے لیے بھی یہی بات پسند کرنا۔ لیکن خال خال آپ کو ایسے بندے نظر آئیں گے، ہر آدمی صرف اپنی بھلائی چاہتا ہے، اپنا خیر چاہتا ہے۔ دوسروں کی بھلائی چاہنے والے آج اس سرزمین پر بہت کم ملیں گے، نہ ہونے کے برابر۔ اگر ان تمام چیزوں پر ناظرین کرام عمل ہو جائے، حقیقت میں دنیا میں امن قائم ہوگا، سلامتی ہی سلامتی رہے گی، اور یہ چیزیں اگر نہیں ہوں تو بد امنی پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ صفت پیدا ہو گئی، جو اپنے لیے پسند کرو وہی لوگوں کے لیے پسند کرنا، تکن مسلمن، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پڑوسیوں کے بارے میں آپ نے کہا تھا تکن مؤمنن، یعنی اگر اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو گے تو مومن، صحیح مومن بن جاؤ گے، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو تو تم مسلم بن جاؤ گے، صحیح مسلمان بن جاؤ گے۔ آخری اور 5ویں بات جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا، بہت اہم بات آپ نے بیان فرمائی، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ۔ مطلقاً اللہ کے نبی نے ہنسنے سے منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کثرت ضحک، یعنی کثرت سے ہنسنا چھوڑ دو۔ بہت سے مقام پر دیکھا گیا مجلس لگی ہوئی ہے، کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں، آخرت سے بے پرواہ ہو کر زبانیں بے لگام ہو جاتی ہیں۔ تو بہت زیادہ ہنسنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، صرف ہنسنے سے منع نہیں کیا، جو کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ بھی ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ کبھی آپ ہنستے تھے تو آپ کے دندان مبارک بھی ظاہر ہو جاتے تھے، لیکن کثرت سے ہنسنے سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے منع فرما دیا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ اور قرآن حکیم میں کہا بھی گیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسنا کم کرو، مطلقاً نہیں منع کیا گیا، ہنسنا کم کرو، زیادہ رویا کرو، آخرت کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے،
اللہ کے خوف سے رویا کرو، یہ ادا اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ رب ذوالجلال یہ صفت ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ ناظرین کرام، یہ 5 باتیں جو بیان کی گئی ہیں، اگر بندے مومن اس پر کاربند ہو جائے تو حقیقت میں اس کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ ملے گا، اطمینان اور سکون اس کو ملے گی، اور آخرت میں پروردگار عالم اس کو اپنی عظیم نعمتوں سے نوازے گا۔ اس کی دنیا بھی اطمینان والی ہوگی، سکون والی ہوگی۔ اور سکون انسان کو کہاں ملے گا؟ ہر آدمی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، اچھائی چاہتا ہے، سکون قلب چاہتا ہے، لیکن کہاں ملے گا؟ اسلام کے سائے میں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر کوئی چاہتا ہو کہ اسے امن سکون مل جائے تو وہ اللہ کے ذکر پر آ جائے، اللہ کی یاد پر آ جائے۔ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو جو حکم دیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو اپنا لیا جائے۔ حقیقت میں یہ اللہ کا ذکر ہے، اس میں تسبیحات بھی ہیں، ذکر اللہ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اخلاق حسنہ بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو اس کا عامل بنائے۔ ناظرین کرام، آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، بڑے مقدس صحابی ہیں۔ ایمان و عمل میں اللہ نے ان کو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مکۃ المکرمہ آ کر قبیلہ غفار سے آئے تھے، آ کر اسلام لے آئے، مسلمان ہوئے۔ وہ حدیث اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب صحابہ آپ کے پاس بیٹھتے تھے، انصار و مہاجرین آپ کے پاس بیٹھتے تھے، تو وقت کے لحاظ سے آپ بہت ساری ہدایات دیا کرتے تھے، کبھی 5 باتوں کی، کبھی 6 باتوں کی، کبھی 7 کی، کبھی 10 کی، ایک ایک ہدایات آپ دیا کرتے تھے۔ ابھی جو حدیث پیش کر رہا ہوں، اس میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی وصیت کی ہے۔ پہلے جو حدیث بیان کی گئی تھی اس میں 5 باتوں کی، اس میں 7 باتوں کی ہے۔ بڑے پیار و محبت سے اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام لیتے ہیں۔ اوصانی امرانی خلیلی، مجھے میرے خلیل نے، میرے دوست نے 7 باتوں کی وصیت بیان فرمائی۔ کتنا پیار جھلکتا ہے۔ امرنی بحب المساکین والدنو منہم، بڑی اہم بات آپ نے بیان فرمائی اس مجلس کے اندر۔ کہتے کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا، اے ابو ذر غفاری، مساکین سے، مسکینوں سے محبت کرتے رہنا۔ مساکین وہ کام کرنے والے، محنت مشقت کرنے والے، لیکن گزران زندگی بڑی تکلیف سے گزرتی ہے، محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، لیکن پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، آسودگی سے زندگی نہیں گزرتی۔
یہ مساکین ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ حکم صرف ابو ذر غفاری کو نہیں دیا تھا ناظرین کرام، یہ حکم ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا تھا، اے ابو ذر مساکین سے محبت کرتے رہنا، وَالدُّنُوِ مِنْهُمْ، اور ان سے قریب رہنا، دوری اختیار نہیں کرنا۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مساکین سے کتنی محبت تھی، اور حقیقت میں مسکینی کی زندگی آپ گزار رہے تھے، بلکہ آپ دعا مانگتے تھے، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ تو مسکین بنا کے مجھے زندہ رکھ، مسکینی زندگی میری گزرے، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اے اللہ میں تیرے جناب میں، تیرے حضور میں آؤں تو مسکین بن کر آؤں، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، میرا حشر کرنا، قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو مساکین کے ساتھ اٹھانا۔ یہ مساکین کا مقام ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ، بہت سے لوگ جو جہنم میں جائیں گے، جہاں بہت ساری برائیاں ہوں گی، اس کے ساتھ ایک برائی یہ بھی ہوگی، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور نہ تو کھانا کھلانے کی رغبت دلاتے تھے۔ مساکین کو کھلانے کا اور ان کی خبر گیری کا بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام ہے۔ سورہ دہر، جسے سورہ انسان بھی کہا گیا ہے، جسے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر، سورہ انسان پڑھا کرتے تھے۔ 29ویں پارے کے آخر میں یہ سورہ موجود ہے کہ ہمارے نیک بندوں کی نشانی کیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ہمارے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں مساکین کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ اللہ کی محبت میں مساکین کو کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو جو کھلا رہے ہیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے شکر گزاری بھی نہیں چاہتے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم تم کو کھلا رہے ہیں۔ یہ مرد مومن کی شان ہے۔ پھر ذرا اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم کی 2-3 مقام پر آیات آئی ہیں۔ سورہ کہف، جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جمعہ کے دن پڑھنے کی یہ سورہ بہت اجر، بہت ثواب ہے۔ جو سورہ کہف پڑھ لیتا ہے تو پورا ہفتہ اس کا گزرتا ہے، پوری ایمانی روشنی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں یہ آیت آپ کو ملے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے ہمارے پیغمبر
اپنے نفس کو جمائے رکھیے کن کے ساتھ؟ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کون یہ مساکین ہے؟ یہ غریب لوگ ہیں، مفلس لوگ ہیں، جن کے پاس مال دولت نہیں، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، دعائیں کر وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے ہمارے پیغمبر ان سے اپنے نگاہوں کو مت ہٹائیے، نگاہ کرم رکھیے، ان سے ملیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے ہمارے پیغمبر کیا آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں غربا سے، مساکین سے تعلق رکھنے کا حکم اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو دیا ہے۔ اور ایک مقام پر کہا گیا سورہ الانعام کے اندر وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے ہمارے پیغمبر آپ ان کو مت چھوڑ دیجئے جو صبح و شام ہمیں پکارتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے سورہ عبس و تولی جو نازل ہوئی تھی؟ مکی زندگی ہے، کفار کے بڑے بڑے امرائے قریش آپ کے پاس آئے تھے، آپ ان کی دین کی باتیں سنا رہے تھے، توحید کی طرف بلا رہے تھے۔ عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے تھے، نابینا تھے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے آپ سے، یعنی دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، توحید کی باتیں، توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ اور اس لیے کہ یہ تو اپنے ہیں، کفار مکہ ہیں، ان کو دین کی باتیں سنا دی جائیں۔ قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، یہ تو آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، ان پر توجہ نہیں کیا آپ نے۔ یہ مساکین کا درجہ اور مرتبہ ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔